اور عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں.
کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی وہ مقدس ترین ہستیاں کہ جن کا قصیدہ توریت نے پڑھا، کہ جن کا قصیدہ انجیل نے پڑھا، کہ جن کا قصیدہ زبور نے پڑھا، کہ جن کا قصیدہ قرآن نے پڑھا، کہ جن کا قصیدہ ملائکہ نے پڑھا، کہ جن کا قصیدہ انبیاء نے پڑھا، کہ جن کا قصیدہ اولیاء نے پڑھا۔ اللہ کی مقدس ترین وہ ہستیاں جن کا قصیدہ خود خدا نے پڑھا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میری یہ بات فقط مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مبالغہ آرائی کرتے، نہیں عزیزان، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کا اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کا اپنا انداز ہے، ٹھیک؟ شعراء کا اپنا انداز ہے، منقبت خواہ کا اپنا انداز ہے، اسی طرح ذاکرین کا اپنا انداز ہے، علماء کا اپنا انداز ہے۔ جہاں سب کے اپنے اپنے انداز ہیں وہیں اللہ کا بھی اپنا انداز ہے۔ ہر مجلس کی ابتدا ہو یا محفل کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ آیت تطہیر کے شان نزول حدیث قصہ سے ہوتی ہے یا نہیں؟ ہر مجلس کی ابتدا، ہر محفل کا آغاز حدیث قصہ سے ہوتا ہے۔ حدیث قصہ آل محمد کی شان میں نازل ہونے والی آیت تطہیر کا شان نزول ہے یا نہیں؟ جس آیت مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، آیت مودت آل محمد کا قصیدہ ہے یا نہیں؟ سورہ دہر جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا آل محمد کے فضائل میں ہے یا نہیں؟ تو جہاں اپنا انداز سب کا وہیں اللہ کا بھی اپنا انداز ہے۔ اللہ کا اپنا انداز ہے۔ خدا اپنے انداز میں کیا خوب قصیدہ پڑھ رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی مجالس اور محافل کا آغاز کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایسا نہیں محترم؟ یہ آل محمد کا قصیدہ ہے یا نہیں؟ پورا قرآن یا تو آل محمد کی فضیلت میں ہے یا دشمنان آل محمد سے برات میں ہے۔ قرآن میں یا تو آل محمد کی فضیلت یا ان کے دشمنان سے اظہار برات، ٹھیک ہے نا؟ اعزان محترم، پروردگار نے ان کو ایسا مقدس بنایا جیسا بنانے کا حق تھا، جیسا بنانے کا حق تھا۔ انہی مقدسات کو پروردگار نے وہ مقام عطا کیا کہ جس کو دیکھ کر لوگ حسد کے مارے ہو گئے، جس کو دیکھ کر لوگ حسد کے مارے ہو گئے۔ سنیں گے، دیکھتے تھے اہل بیت یہ کر رہے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے تو ہم بھی یہ کریں، صحیح؟ آپ نے بارہا آئے ولایت سنی، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور آیت کا خلاصہ کر رہا ہوں آخری حصے کا، علی تمہارا ولی ہے۔ سب مانتے ہیں، یا علی سلامت رہے ہمارے، سب مانتے ہیں۔ کوئی دیر سے پہلے مانتا، کوئی بعد میں مانتا، مانتا ہے۔ اب کوئی مان کے انکار کر دے، مانتا وہ بھی ہے، جو یہاں ہے وہ بھی مانے گا، جو قبر میں جائے گا وہ بھی مانے گا۔ یہاں انکار آسان ہے، قبر میں نہیں۔ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایسا نہیں محترم؟ یاد رکھیے، مولا کائنات سے حسد کی بنیاد پر دیکھا علی نے یہ کیا، آیت نازل ہوئی، مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی،
آیت نازل ہو گئی، آئے ولایت، تو لوگوں نے بھی کتنی انگوٹھیاں دے دی، ہاں کتنی انگوٹھیاں دے دی، کچھ نہیں آیا. ٹھیک ہے، بھلا آتا بھی کیسے؟ ہاں خدا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا عمل نہیں چاہتا، احسن عمل چاہتا ہے. تو مولا کائنات نے جو عمل انجام دیا پوری تاریخی بشریت میں نہ آپ سے پہلے کوئی دے سکا نہ کوئی آپ کے بعد. بھائی یہ دو عبادتیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جس کی بار بار تکرار کی گئی ہے قرآن میں. نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. خدا کی قسم یہ دو الگ الگ عبادتیں، یا تو انسان حالت نماز میں ہوگا یا زکوٰۃ دے گا. تنہا تنہا مولا کائنات ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی تھا نہ آپ کے بعد کوئی ہوگا جو حالت نماز میں رکوع کی حالت میں لگا دے رہا ہے. یہ دو عبادتیں ایک ساتھ ادا کرنا یہ فقط مولا کائنات کا کام ہے. ٹھیک ہے نا عزیزان محترم، وہ بھلا کیا مقابلہ کریں گے مولا علی کا کہ جو اپنے گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز بھاگتے تھے. توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ کیا مقابلہ؟ کسی نے کہا یا علی آپ کی تلوار بہت خوب ہے، یا علی آپ بڑے غضب کے جنگجو ہیں، بہت خوب لڑتے ہیں، یا علی آپ کی سواری اچھی نہیں. مولا نے کہا کہ مجھے تیز رفتار سواری کی ضرورت بھی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کہا تیز رفتار سواری کی دو طرح کے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، یا جنگ میں دشمن کا پیچھا کرنے والے کو ضرورت ہوتی ہے تیز رفتار گھوڑے کی، یا جنگ سے فرار اختیار کرنے والے. کہا علی وہ ہے جو نہ بھاگنے والے کے پیچھے دوڑتا ہے نہ جنگ سے فرار کرتا ہے. بھائی علی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. علی کو رسول نے کہا کرار غیر فرار. اب تم لا کسی کو جرار کہتے رہو، تمہارے جرار کہنے سے کوئی جرار ہوتا نہیں. جرار وہی ہوتا ہے جو قرار غیر فرار ہوتا. یار سلامت رہیں، آباد رہیں. عزیزان محترم، قرآن اللہ کا مقدس کلام، اسی قرآن کریم کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ جس کو آپ آیہ مودت کہتے ہیں، اسی کو سرنامہ کلام قرار دیا. اسی کے ذیل میں چند عرائض آپ کی خدمت اقدس میں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. مولا کائنات کا ذکر پہلے ضروری ہے. کیوں؟ مجلس کہتے ہیں جہاں چند لوگ بیٹھ کر گفتگو کریں. یہ مجلس کے لغوی معنی ہیں. یہ مجلس نہیں، یہ مجلس عزا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مجلس کے لغوی معنی کہاں ہیں؟ جہاں چند لوگ بیٹھے اور گفتگو کریں. لغوی اعتبار سے عربی میں اس کو کہا جاتا ہے مجلس، جلسہ گاہ، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھے کچھ افراد گفتگو کریں. سنیں گے میرا جملہ؟ تو دنیا میں جتنی بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، لغوی ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مجلس عزا ہے، مجلس نہیں. دنیا میں جتنی بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، اگر علی کا ذکر ہے تو مجلس ہے، ورنہ نحوست کی جگہ ہے. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی یا علی یا علی یا علی مدد. سلامت رہیں، آباد رہیں. آپ کا یہ یا علی کہنا لاکھوں کے نمازوں سے بہتر ہے. آپ کا یا علی کہنا ہزاروں لاکھوں کی نمازوں سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز تو اس کی قبول جو علی والا ہو. نماز اس کی نماز ہے جو علی والا ہو، اور جو علی والا نہ ہو اس کے لیے تو سزا ہے نماز. توجہ ہے خدا کی قسم. تو مولا کائنات کے ذکر کے بغیر نہ مجلس ہوتی ہے، نہ ذکر ہوتا ہے. پروردگار کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا بنایا. یاد رکھیے گا میرا جملہ، جتنے سننے والے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دنیا میں آنا کسی کے اختیار میں نہیں. جو بھی دنیا میں آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے. دنیا میں آنا کسی کے اختیار میں نہیں. دنیا سے جانا کسی کے اختیار میں نہیں. جسے اللہ بچائے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں آنا کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ کے حکم سے. دنیا سے جانا کسی کے اختیار میں نہیں. جس طرح آخری سننے والے تک، جس طرح دنیا میں آنا، دنیا سے جانا کسی کے اختیار میں نہیں، اسی طرح ایسے گھرانوں میں پیدا ہونا جن گھرانوں میں فرش عزا بچھتے ہو، جن گھرانوں میں عزا خانے سجتے ہو، یہ اللہ کا لطف ہے، بندے کی بات نہیں. یہ اللہ کا لطف ہے، بندے کی بات نہیں. علی کی ولایت بھی بڑی عجیب ہے. سنیں گے میرا جملہ؟ میں نے کہا نا کہ مولا کائنات کے ذکر کے بغیر گفتگو کا آغاز ہو نہیں سکتا. ایک بہت بڑی شخصیت مولانا اسماعیل محمدی المعروف مولانا اسماعیل دیوبندی، جو حق بجانب ہوئے تو اسماعیل دیوبندی سے اسماعیل محمدی ہو گئے. سنیں، جیسے سلمان فارسی سے سلمان محمدی ہو گئے. توجہ ہے نا آخری سننے والے تک؟ سنیں، کہتے ہیں جب یہ حق بجانب ہو گئے تو یہ اپنے کسی ایک ایسے دوست کے ساتھ جا رہے تھے جو ان کے پرانے عقیدے پر تھا. عقیدے سے ناسبی تھا. ناسبی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کا تمسخر اڑاتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا، مولا کائنات کی ولایت کا منکر ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ بس میں سوار ہوئے، دونوں سوار ہو گئے ساتھ، کسی مقام پر جانا تھا. تو بس میں اگلے اسٹاپ پر ایک شہرت، کسی کام میں شہرت رکھنے والی اپنے علاقے کی مشہور خاتون وہ بھی سوار ہو گئی. جب وہ اپنے علاقے کی مشہور عورت جب وہ سوار ہوئی تو چونکہ شہرت رکھتی تھی تو بس ڈرائیور کو شرارت سوجی. بس ڈرائیور نے کیا کیا؟ اچانک سے بریک لگا دیا. اس نے سنبھلتے سنبھلتے کہا یا علی. کیا کہا؟ یا علی. ناسوی بیٹھا تھا جل گیا. کہا اے اسماعیل دیکھو کیسے کیسے علی کی ولایت کو مانتے ہیں. کہا یہ تو میرے مولا کی ولایت ہے، سمجھ میں آ جائے تو اسے سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو تجھے. علی ولی اللہ، علی ولی یار سلامت رہے، آباد رہے. مولا کائنات کی ولایت خون کی پاکیزگی سے آتی ہے. مولا کائنات کی ولایت کے لیے خون کی طہارت ضروری ہے.
کوئی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہمارے نزدیک بدصورت ہے اگر علی کی ولایت کا منکر ہے. توجہ ہے. اور چاہے کوئی جون جیسا سیاہ فام کیوں نہ ہو، تو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، کیونکہ اس کے سینے میں علی کی ولایت ہے. یہ مولا کائنات کی ولایت ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ جو دوست اور دشمن کی پہچان کرا دیتی ہے. مولا کائنات کی شخصیت تو بہت بزرگ ہے، بہت بلند ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے نسلیں چاہیے. چند ساعت کی بات نہیں ہے، نسلیں. تب بھی خدا کی قسم علی کو سمجھ نہیں سکے. اور بھلا علی کو سمجھتے بھی کیسے؟ کیونکہ سلمان نے کہا تھا کہ علی کو سمجھنے کے لیے یا تو اللہ ہونا ضروری ہے یا رسول اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو مولا کائنات کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں. ٹھیک ہے نا عزیزان محترم؟ یاد رکھیے. تو مولا کائنات کی ولایت تاثیر رکھتی ہے. ولایت مولا کائنات بھی کجا، نام علی میں بڑی تاثیر ہے. نام علی. ابھی ہم مولا کائنات کی شخصیت کو ذکر نہ کریں، مولا کائنات کی ولایت کو ذکر نہ کریں، فقط بھرے مجمع میں مولا کائنات کا نام لے لے تو منافق اور مومن کی پہچان ہو جاتی ہے. بھائی جس نام میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہو اس ذات میں کتنی برکت ہوگی. یا سلامت رہیں، آباد رہیں آپ. پروردگار اسی ولایت کے چراغ کو ہمیشہ اپنے سینوں میں روشن رکھیں. پروردگار ہماری نسلوں میں مولا کائنات کی ولایت منتقل ہوتی رہے. خدا کی قسم یاد رکھیں، وہ کوئی مجلس نہیں جس میں علی کا ذکر نہیں. بعض لوگ ممبر پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب آج تبلیغ کیجئے گا، مولانا صاحب آج ضرورت تھوڑی تبلیغ کر دیجئے گا. بھائی تبلیغ کیا کر دیجئے گا؟ تھوڑا نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، امر بالمعروف. تو یہ بات مجھے عموماً لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں. خدا کی قسم اگر قرآن میں نماز کو تبلیغ کہا ہوتا، روزے کو تبلیغ کہا ہوتا، زکوٰۃ کو تبلیغ کہا ہوتا، جہاد کو تبلیغ کہا ہوتا تو میں آپ کی بات قبول کرتا. پورے قرآن میں نہ نماز کے لیے تبلیغ، نہ روزے کے لیے تبلیغ، نہ حج کے لیے تبلیغ، نہ زکوٰۃ کے لیے تبلیغ. اگر لفظ تبلیغ آیا تو علی کی ولایت کے لیے. اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ. یا سلامت رہیں، آباد رہیں. پورے قرآن میں اگر لفظ تبلیغ آیا ہے تو مولا کائنات کی ولایت سے متعلق. سمجھ رہے ہیں بات؟ عزیزان محترم مسئلہ کیا ہے؟ ایک جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں جوانوں کی اصلاح کے لیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ فضائل ہضم نہیں ہوتے. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا اس وقت، اس سلسلے میں. کبھی ریسرچ کریں اس کے اوپر کہ اپنوں میں یہ غیر کہاں سے آ گئے. کبھی ریسرچ کریں اس کے اوپر تو پتہ چلے گا کہ ماں میں مشکلات ہیں. خدا کی قسم ماں کے مشکلات اس کے کردار کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کی نسل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ولایت مولا کائنات وہاں نہ آئے جہاں نسل کی مشکلات ہو، مطلب کردار کی مشکلات ہو. نہیں، خون کی طہارت تو لازمی ہے،
لیکن نسل بھی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. سنیں گے یہ جو کراس ہوتا ہے نا جوانوں، جو آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں سے شادی کر رہے ہیں، ہم فلاں سے شادی کر رہے ہیں، شادی کرنے کا جب بھی ارادہ کرو تو یہ سوچ کے کرنا کہ اس مومنہ سے شادی کرو کہ جو آپ کی اولاد کو علی کی ولایت پڑھائے، جو خود علی کی ولایت کی منکر ہوگی وہ بھلا آپ کی اولاد کو کیا علی کی ولایت سکھائے گی. لہذا جب بھی ارادہ کرو نکاح کا تو کیا ضروری ہے کہ مومنہ عورت کو تلاش کرو. یہ نہیں ہم کر لیں گے اپنا، کیا کر لیں گے اپنا؟ جو اپنے باپ کی نہ ہوئی وہ تمہاری کیا ہوگی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ جوانوں کے لیے میسج تھا اس میں. خیر خلاصہ سورہ مشہور و معروف سورہ کی ایک مختصر سی آیہ مبارکہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مشہور و معروف آیت. چونکہ تاخیر زیادہ ہو گئی تو میں فقط چند ایک اسی آیہ مبارکہ کے جو نکات ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. قل صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یار سلامت رہیں آباد رہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرن، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، قل فعل امر کا صیغہ ہے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے. کن سے کہہ دیجئے؟ جو آئے تھے، جو آئے تھے. کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، آپ نے بڑے مصائب برداشت کیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے عوض آپ کو کچھ عطا کر دیں. وہ آئے تھے. شان نزول دیکھ لیں، تمام علماء اسلام نے، اس مفسرین نے یہ لکھا، کہا جو آئے تھے اجر رسالت ادا کرنے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کار رسالت کا کوئی اجر عطا کریں. اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول ہے کہ جو قرآن کی زبان میں وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، جو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے، زبان رسول کی ہوا کرتی ہے. اگر اسی زبان سے کہ فاطمہ بذات منی، تو رسول نہیں اللہ کہلوا رہا ہے. اگر اسی زبان سے منبر پہ بلند کر کے کہے من کنت مولا فہذا علی مولا، سلامت رہیں یار. اذان محترم، رسول نہیں کہہ رہے، اللہ کہلوا رہا ہے. اور جب اللہ کہلوا رہا ہے تو پھر اعتراض کیوں؟ آج جن کو علی کی ولایت پر اعتراض ہے، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تھا نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا، سأل سائل بعذاب واقع. کہا یار اب عجیب بات ہے، خدا کی قسم سنیے گا. سائل نے اعتراض کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا کہو محمد رسول اللہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. آپ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، جہاد کرو، ہم نے سب کچھ کیا. اس کا مطلب نہ لا الہ الا اللہ کے منکر، نہ رسول اللہ کے منکر، نہ نماز کے منکر، نہ روزے کے منکر، نہ حج کے منکر، نہ زکات کے منکر، نہ جہاد کے منکر. اگر منکر بنے تو علی کی ولایت کے منکر. یعنی اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، نہ توحید پر اعتراض تھا، نہ رسالت پر، بلکہ
قاعدہ تبدیل نہیں ہوا، قاعدہ تبدیل نہیں ہوا. زمانہ رسول میں روبرو رسول کے جو علی کی ولایت کا منکر ہوا، دنیا نے اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو مبتلا بعذاب دیکھا. کیا قاعدہ تبدیل ہو جائے گا؟ کہا نہیں، قاعدہ تبدیل نہیں ہوگا. آج بھی اگر کوئی علی کی ولایت کا منکر ہوگا تو وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ کاندھوں پہ بستر لیے در بدر پھر. نہ رہنے کو مکان، نہ سونے کو بستر، نہ زندگی میں سکون. پھر بتائیے کہ یہ عذاب ہے یا نہیں؟ سنیں گے عزیزان محترم، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں آپ کی نظروں میں، بل وغیرہ کے، جو کہیں بجلی کے بل کا مسئلہ ہے. زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. یار عزیزان محترم، ایک جملہ فقط کہوں گا صاحب فہم و فرست کے لیے، بقیہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہ آپ کے ہاں ایک محاورتاً ایک جملہ مشہور ہے. وہ کیا مشہور ہے؟ مر گیا مردود. ٹھیک ہے نا؟ یہ قاعدہ کب بنا، یہ محاورہ کب بنا؟ کہ جب ایسے عقیدے رکھنے والے ظاہر ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہ درود پہنچتا ہے نہ فاتحہ. صحیح ہے نا بھائی؟ قاعدہ کب بنا؟ جب ایسے عقیدہ رکھنے والے ظاہر ہوئے، کہا نہ درود پہنچتا ہے مرنے والے کو، نہ فاتحہ پہنچتی ہے. بھائی جب نہ درود پہنچتا ہے نہ فاتحہ پہنچتی ہے تو پھر بل لے کر کیوں آ گئے؟ جب نہ درود پہنچے نہ فاتحہ پہنچے تو پھر بل کی بات کیوں کرتے ہو؟ ایک بات پھر آ جائیے، درود رحمانی کلمہ ہے نا، اور فاتحہ بھی، سورہ فاتحہ کلام پروردگار، مقدس ترین کتاب کا کلام رحمانی ہے. عجیب بات نہیں ہے کہ لوگوں کے عقائد بھی بڑے عجیب ہیں، یعنی یہ ماننے کو تو تیار ہیں. اچھا ایک بات واضح رہے جملہ، کہ لعن جو ہے نا وہ شیطانی کلمہ نہیں ہے بلکہ قرآنی کلمہ ہے. سورہ تحریم اور بقیہ سورہ منافقون، بقیہ قرآن کے سوروں میں دیکھیں پروردگار نے منافقین پر، ظالمین پر، غاصبین پر لعن کیا ہے. تو لعن شیطانی کلمہ نہیں ہے، گالی شیطانی کلمہ ہے. صحیح ہے نا؟ گالی شیطانی کلمہ ہے. گالی دینا حرام بھی ہے، لعن حرام نہیں ہے، بلکہ تو دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان آل رسول پر لعن واجب ہے. صحیح ہے؟ اور یہ قرآن کا قاعدہ ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. لہذا لعن قرآنی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، شیطانی نہیں. تو اب کہتے ہیں جناب یہ فلاں کرتے ہیں، یہ ایسا بولتے ہیں، یہ ویسا بولتے ہیں. میں ان سے صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جو لوگ منکر ہیں درود اور فاتحہ کے کہ نہیں پہنچتا، جو کہ رحمانی کلمہ ہے، عجیب بات نہیں ہے، ان کی عقلوں کو سلام ہے کہ جو رحمانی کلمہ ہے اس کے منکر ہیں کہ نہیں پہنچتا، اور جو شیطانی کلمات ہیں ان کے لیے پورا عقیدہ ہے کہ پہنچتا ہے. یہ کون سا قاعدہ ہو گیا بھائی؟ بے شمار عزیزان محترم، یاد رکھیے، یاد رکھیے، پروردگار آپ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، تمام مومنات کی حفاظت فرمائے. بالکل واضح دو ٹوک بات ہے، ہماری پوری قوم ان لوگوں پر لعنت کرتی ہے جو اصحاب سے بغض رکھتے ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے. پوری شیعہ قوم کا متفق علیہ یہ فکر ہے، یہ بات ہے کہ جو صحابہ کے منکر ہیں ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، لیکن پھر صحابی بھی صحابی ہو.
صحابی بھی صحابی ہو. اگر ہر صحابی صحابی ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے, رسول خدا کو دیکھا ہے, تو پھر قرآن میں سورہ محمد میں کیوں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ رسول آپ کی بزم میں آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر آ کے باہر آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں؟ کون تھے؟ سورہ تحریم میں اظہار براءت کن سے کیا گیا؟ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر جو منافقین کا تذکرہ ہے کن کے بارے میں کیا گیا؟ یقیناً سب کے سب صحابی نہیں تھے. تو پھر معیار ہونا چاہیے نا. معیار کیا ہے؟ ہماری نگاہ میں معیار یہ ہے جو محمد و آل محمد سے وفا کر گئے وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں, اور جنہوں نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا ہمیں انہیں صحابی تو بہت دور کی بات انسان بھی نہیں مانتے. یہ قاعدہ کلیہ ہے, اور اس میں تمام مسلمانوں کو متفق ہونا ہے اور ہیں کہ بھائی جو رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن. ایسا ہی ہے نا. اب وہ کوئی بھی ہو, چاہے کسی قبیلے سے بھی ہو, جو رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو رسول کا دوست وہ ہمارا سردار. ٹھیک ہے نا, وہ ہمارا سردار. عزیزان محترم, ہم تو وہ اصحاب کرام جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا, رسالت معاب کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی, فرما برداری کی, ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. صحیح ہے. عظمت جناب زہرا پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لی. تو بات طے ہو گئی, یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی اب یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ نہیں مانتی, یہ صرف پروپیگنڈا ہے. یہ ایسا پروپیگنڈا ہے جیسے 1400 سال سے یہ چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے مارا تھا امام حسین کو. اگر ہم نے مارا تھا تو تم کہاں تھے؟ پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے مارا تھا, بالفضل آپ کہتے ہو ہم نے, انہوں نے مارا تھا. آج خود روتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں, افسوس کی بات ہے میڈیا پہ دیکھیں, آج بھی کہتے ہیں شیعوں نے مارا تھا, خود ہی روتے ہیں. بھائی تو شیعوں نے, اگر تم کہتے ہو کہ شیعوں نے مارا تھا تو شیعہ قاتلین امام حسین پر اور ان کے پیر و مرشدوں پر لعنت کرتے ہیں. تو آپ بھی آئیے لعنت کیجئے. ٹھیک ہے نا. تو سیدھی سیدھا سا قاعدہ ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے, آپ لوگ پریشان نہ ہو, اور انشاءاللہ علماء سے بڑھ کر زمانے کے امام موجود ہیں. یاد رکھیے گا مدافع ولایت کون ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی. سب سے پہلی مدافع ولایت کون؟ جناب زہرا. سب سے پہلی شہیدہ مدافع ولایت کون؟ جناب زہرا. یا ایک جوانوں کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں, وقت بہرحال اختتام کے نزدیک ہے, تو ایک انتہائی اہم بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس معاشرے میں جس میں ہمارے جوان جو ہے وہ مختلف حملوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ مولا کائنات کی ولایت, ہماری جو دو بنیاد, ہماری مکتب اہل بیت کی جو بنیاد ہے نا, وہ یہی دو چیزیں ہیں. یاد رکھیں, جتنے سننے والے ہیں ترتیب یاد رکھیے گا. مکتب اہل بیت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. پہلی مولا کائنات کی ولایت, دوسری امام حسین کی عزاداری. یاد رکھیے جتنے سننے والے ہیں, مکتب اہل بیت کی بنیاد یہ دو چیزیں, یا تو مولا کائنات کی ولایت ہے یا امام حسین کی عزاداری ہے, اور ان دونوں کی بنیاد ہے جناب فاطمہ زہرا. ان دونوں کی بنیاد ہے جناب فاطمہ زہرا. جناب سیدہ نے سب سے زیادہ جو دفاع کیا مولا کائنات کی ولایت کا. آپ کرتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں مصائب میں کہ دربار میں گئیں, اتنے گھنٹے کھڑی رہیں. نہیں, فقط دربار میں نہیں گئیں,
بلکہ اصحاب اور انصار کے گھروں پر جاتی رہیں علی کی ولایت کا پیغام لے کر. سب سے پہلی مدافع ولایت مولا کائنات کون؟ جناب زہرا. مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کرنے میں سب سے پہلے شہادت پانے والی شخصیت کون؟ جناب زہرا. اب جنا سنیں گے، خدا کی قسم ہم آج تک 1445 ہجری دوسرا مہینہ سفر کا شروع ہو چکا، آج 11 تاریخ ہے نا، 1445 سال گزر گئے، ہم کٹتے رہے، مرتے رہے، لیکن علی کی ولایت باقی رہی ہمارے سینوں میں. یا آج بھی ہم کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں مولا کائنات کی ولایت پر. جانتے کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد جناب زہرا ہیں. اس کی بنیاد کون ہے؟ جناب زہرا ہیں. اب آپ اس بات سے سب کو سمجھیں کہ ہم آج تک کیوں کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مولا کائنات کی ولایت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ مولا کائنات کی ولایت کی اہمیت کو سمجھیں. جتنے سننے والے ہیں، مولا کائنات کی ولایت کی اہمیت سمجھاؤں؟ مولا کائنات کی ولایت کی اہمیت اور منزلت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہنا کہ مولا کائنات کی وہ ولایت، وہ عظیم ولایت ہے کہ جس پہ جناب زہرا نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے مولا کائنات کی ولایت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہم تمام موجودات پر حجت ہیں. جس طرح ہم اللہ کی طرف سے تمام موجودات پر حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہیں. ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بی بی زہرا اور ان کی آل سے محبت اور مودت کو واجب سمجھتے ہیں. کہا میں کون ہوتا ہوں سمجھنے والا، یہ تو قرآن نے اہل بیت کی محبت اور مودت کو واجب کیا ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے جناب زہرا سے محبت اور مودت کا تقاضا کیا ہے قرآن میں، لہٰذا جناب زہرا اور ان کی آل سے محبت اور مودت واجب ہے قرآن کی نگاہ سے. سنیں گے تو جناب زہرا ان دو بنیادوں کی بنیاد ہیں، یعنی مولا کائنات کی ولایت اور امام حسین کی عزاداری. ان دونوں کی بنیاد کون ہے؟ جناب زہرا. جناب زہرا مولا کائنات کی ولایت کی دفاع میں اپنے آپ کو قربان کر رہی ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ حجت خدا علی کی ولایت کو بچانے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان. کتنی عظیم ہوگی مولا کائنات کی ولایت. توجہ، جتنے بھی ائمہ آئے سب کے سب نے مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کیا. جو دوسری بنیاد ہے اس کے لیے بھی جملہ عرض کر دوں کہ مولا کائنات کی ولایت کے دفاع کا بہترین انداز ہے امام حسین کی عزاداری. مولا کائنات کی، کیونکہ یہ کہنے والے تو بہت ہیں ہم علی کو ولی مانتے ہیں، حسین کی عزاداری کتنے کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. یہ تو کہنے والے بہت ہیں علی کو، مولا علی کو ولی مانتے ہیں. امام حسین کی عزاداری مناتے ہو نہیں مناتے؟ اگر مناتے ہو تو اس کا مطلب مولا کائنات کی ولایت کو مانتے ہو. اگر نہیں مناتے تو اس کا مطلب تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے، اور جس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے اسے عام زبان میں منافق کہا جاتا ہے. توجہ ہے.
بس بات اپنی آخری مرحلے میں، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ جو جوانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ پہنچ جائے بس. جناب سیدہ صلی اللہ علیہ سمیت ہر امام نے مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کیا. جناب سیدہ نے اپنے دور میں کیا، مولا کائنات نے خود اپنی ولایت کا دفاع اپنے دور میں کیا. پھر امام حسن کے زمانہ آیا، امام حسن نے مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کیا. پھر کربلا برپا ہوئی. یاد رکھیں جتنے سننے والے ہیں، آج تک آپ یہ سنتے آ رہے ہیں. آج میں ایک تحقیق کا باب کھول کے جا رہا ہوں، آج ایک تحقیق کا باب کھول کے جا رہا ہوں سارے سننے والوں کے لیے. آج تک آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کربلا کی جنگ اسلام کی بقا کی جنگ تھی. کیا جملہ کہا؟ کربلا کی جنگ اسلام کی بقا کی جنگ تھی. میں آپ کو تحقیق کے لیے ایک راستہ دے رہا ہوں. کربلا کی جنگ فقط، لفظ فقط کا اضافہ کر رہا ہوں، کربلا کی جنگ فقط اسلام کے بقا کی جنگ نہیں تھی، بلکہ مولا کائنات کی ولایت کے دفاع کی جنگ تھی. یاد رکھیے گا میرا جملہ، کربلا کی جنگ مولا کائنات کی ولایت کی دفاع کی جنگ تھی. بھائی کیسے؟ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ جلدی نماز سر قلم کرو، ہمیں نماز پڑھنی ہے. نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، روزہ تو وہ بھی رکھتے تھے، حج تو وہ بھی کر رہے تھے، زکات تو وہ بھی دے رہے تھے. جس چیز کے منکر تھے وہ تھے علی کی ولایت. تو جناب امام علی مقام نے کربلا میں فقط دین نہیں بچایا، بلکہ اپنے بابا مولا کائنات کی ولایت کو بچایا. مولا کائنات کی ولایت کے ذریعے سے دین کو بچایا. ٹریک سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے فقط دین بچا لیا، بھائی دین کیسے بچتا اگر علی کی ولایت قربان ہو جاتی؟ اور جب دین طے ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمام یہ طے ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں. جب علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں تو پھر دین کا بقا کیسے ممکن ہے؟ تو کربلا میں مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کیا امام حسین علی مقام نے. اب سنیں دو جملے اور بس یہیں اس بات کو روک دوں گا. یہ طویل موضوع ہے لیکن فقط آپ لوگوں کی افکار کو کشادہ کرنے کے لیے، ایک نئی سمت میں جوانوں کو منتقل کرنے کے لیے اس جملے کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے. میں نے عرض کیا نماز تو وہاں بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ تو پڑھنے والے وہاں بھی تھے، ٹھیک ہے نا. جب آپ مصائب میں اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں، کیا مصائب میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جب امام حسین زین سے زمین پر آ گئے اور شمر ملاؤن جو ہے خنجر لے کر نزدیک آیا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا. امام حسین نے کیا جملہ کہا کہ مجھے بھلا کیوں قتل کرتے ہو؟ تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ آپ مسلمان ہیں، یہ جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کے جد رسول اللہ ہیں، یہ جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ جواب نہیں دیا کیونکہ آپ نماز روزہ حج زکات کرنے والے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ آپ کے بابا علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. یہ جواب دیا تھا امام حسین علی مقام کو. تو مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کیا ہے امام حسین علی مقام نے کربلا میں. مولا کائنات کی ولایت کے ذریعے سے دین باقی رہا. اور آج بھی جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں یہ مولا کائنات کی ولایت کا اثر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری دلیل، بطور دلیل یہ بات عرض کر رہا ہوں جوانوں کے لیے مختصر ترین وقت میں، کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام چلا گیا تو شام میں یزید ملعون نے جو اشعار کہے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ آج خواب دیکھا اور خواب میں کہا کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں تو جنت میں ہوں. ایسے خواب دیکھنے والے پر اور ایسے خواب پر اللہ کی لعنت ہو.
ٹھیک ہے نا, جو یزید کو جنت میں لے جائے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل کتنے میسیجز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, سمجھ رہے ہیں عزیزان محترم. اس ملعون نے, تاریخ گواہ ہے, تمام مکاتب فکر کے علماء نے جس احوال جو لکھے اس میں لکھا ہے, جو یزید نے اشعار پڑھے ہیں ان اشعار میں سے جو شروع کا حصہ ہے اس کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا جملہ ہے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, آج اس طرح سنیں کہ جب امام حسین کا سر مقدس سامنے آیا تو اس ملعون نے اشعار پڑھے. اس میں کیا کہا تھا؟ کہا کہ کاش آج میرے اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. کربلا کی جنگ فقط دین کے بقا کی جنگ نہیں تھی, علی کی ولایت کی بقا کی جنگ تھی. یزید نے جس جگہ اپنے دربار میں اپنے اجداد کا تذکرہ کر کے بتایا, کس نے کیا تھا قتل اس کے اجداد کو؟ مولا کائنات نے کہا میں نے بدلہ لے لیا. تو سمجھ رہا تھا تو جیت گیا, تو جیتا نہیں. آخری نقطہ اصلاحی اعتبار سے, اور بس یہی بات اپنی مکمل ہو جائے گی. اکثر لوگ اپنے ساتھ لکھتے ہیں بانی مجلس, بانی جلوس, بانی عزاداری. ہم کب سے آ گئے؟ یا ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم بانی مجلس ہوں, بانی جلوس ہوں, یا بانی عزاداری ہوں؟ نہیں, بانی عزا ہے جناب زینب کبریٰ. یاد رکھیے, اصلاح کیجئے اپنی سب. بانی عزا, امام حسین کا سر اقدس جدا ہوا, جناب سیدہ زینب نے عزاداری کا آغاز کیا, عزا کا آغاز ہو گیا. ٹھیک, آپ جلوس میں لکھتے ہیں بانی جلوس عزا, آپ نہیں ہیں, جناب زینب کبریٰ ہیں. کب؟ کہ جب کربلا سے یہ جلوس جو کہ جلوس عزا میں تبدیل ہوا, اس کی بانی تھی جناب زینب کبریٰ, کہ جو جناب عباس کے بعد میر کارواں بن کر اس جلوس عزا کو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, شام سے کربلا, اور کربلا سے مدینے لے کر گئیں. تو یہ پہلا جلوس عزا تھا جس کو جناب زینب کبریٰ نے قائم کیا. اور بانی مجلس, ہماری اتنی حیثیت, بانی مجلس تو جناب زینب کبریٰ ہیں کہ جس دربار میں یزید ملعون اپنے اجداد کا نام لے کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا, اسی دربار میں جناب زینب نے امام حسین کی عزاداری قائم کی. توجہ ہے؟ لہذا بانی عزا, بانی جلوس عزا, بانی مجلس عزا فقط جناب زینب کبریٰ ہیں. ہم تو خادم فرش عزا ہیں, ہم خادم جلوس عزا ہیں, ہم خادم مجلس عزا ہیں. عزیزان محترم, لہذا ان چیزوں کی طرف توجہ رکھیے. وہ ایام اس بی بی کی شہادت کے ایام ہیں کہ جو اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. خدا کی قسم, حق ہے کہ اس 4 سالہ بچی پر خوب گریہ کیا جائے, خوب گریہ کیا جائے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ بچی جب تک زندہ رہی اپنے بابا کو روتی رہی. حق یہی ہے کہ اس بچی پر رویا جائے جس کا سن بہت چھوٹا تھا, مصیبتیں بہت زیادہ تھیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خدا کی قسم, آج جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی عزاداری قائم کرنے آئے نا, حق یہ ہے اس بی بی کا کہ ان کی عزاداری کو قائم کیا جائے. سنیں گے مصائب کے چند جملے, میرا سینہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا, لیکن چونکہ شہزادی کا حق ہے ان کی مصیبت کو پڑھا جائے, اس پر گریہ کیا جائے. سنیں گے امام حسین وقت رخصت آئے ہیں,
बीबियों से रुखसत ली और रुखसत लेने के बाद घोड़े पर सवार हो गए, जुलजने पे सवार हुए। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। जानते हैं मौला क्या फरमाते हैं? ए जुलजना, क्या तूने भी हुसैन का साथ छोड़? अल्लाह अकबर। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। ए जुलजना, क्या तूने भी हुसैन का साथ छोड़ दिया? बेजबान था, बेअदब नहीं था जुलजना, अपने सर को झुका लिया। अब जो सर को झुकाया, हुसैन ने क्या देखा? एक 4 साला बच्ची घोड़े की सुमों से लिपटी कहती है, मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को मक्तल ना ले जाना। सुबह से जो भी गया ना वापस नहीं आया है। गरीब हुसैन जीन से जमीन पर उतरे, अपनी आगोश में अपनी बच्ची को बिठाया। जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं, सुने सारे जुमले, जिनके घरों में छोटी छोटी बेटियां हो, वो हुसैन की गुर्बत का एहसास करें कि जब बेटी सकीना जैसी, बाप हुसैन जैसा हो। बच्ची बड़े अरमान से बाप से बात करती है ना। बच्ची ने क्या किया? जब बाप ने अपनी आगोश में बच्ची को बिठाया ना, बच्ची ने बाप की दाढ़ी में हाथ रखा, हाथ रख के सवाल किया, बाबा एक सवाल करो? कहा बेटी सवाल करो। कहा बाबा मैंने सुना है कि आपने सकीना को नमाज शब में दुआएं करके मांगा था। इमाम ज़ारो कतार रोने लगे। कहा हाँ मेरी लाल, दुआएं करके मांगा था। बाबा जिसको नमाज शब में दुआएं करके मांगा था, उसे खाके करबला पे सोने के लिए छोड़े। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। ठहर ठहर के मसाइब सुने, ठहर ठहर के मसाइब सुने। आसान नहीं है बीबी के मसाइब पढ़ना और सुनना। सुनिए, बच्ची ने इसी हाल में अपने बाबा से एक फरमाइश की, बाबा एक ख्वाहिश है। इमाम हुसैन ज़ारो कतार रोने लगे। कहा बेटी इस आलम में गुर्बत में गरीब बाप भला तेरी क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता है? कहा बाबा मैं जानती हूं कि अब आपका सीना सोने के लिए मुयस्सर नहीं होगा। बाबा आखिरी मर्तबा सकीना को अपने सीने पर लिटा लीजिए। इमाम हुसैन गर्म खाक पर लेट गए, सकीना को अपने सीने पर लिटाया, सकीना सो गई। अब ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब मेरी सकीना तुम्हारे हवाले। इमाम जंग करते रहे, सकीना सोती रही, तीर लगते रहे, सकीना सोती रही, जीन से जमीन पर आए, सकीना सोती रही। शिमर आगे बढ़ा, खंजर चलना शुरू किया, जमीन करबला में लर्जाया, बच्ची बेदार हो गई। बाबा 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 करते करते शिमर के पास आई। शिमर ने बच्ची को बालों से पकड़ा, एक जोरदार तमाचा। बच्ची खाक पर गिर गई। हुसैन तड़प के रह गए। हुसैन को मंजर याद आया, हाय गुर्बत हुसैन की। हुसैन की मां को मदीने में तमाचे लगे। हुसैन की बेटी को करबला में तमाचे लग रहे हैं। सुनेंगे अज़ादारों, मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया था कि सुना है कि ये बच्ची कभी सोई नहीं बाबा की शहादत के बाद। सुने मसाइब के जुमले। उस्ताद ने कहा हाँ। मैंने कहा लेकिन हम रिवायतों में पढ़ते हैं कि बीबी ने कहा बच्चियों सो जाओ, बच्चे सो जाओ। शिमर ने कहा सो जाओ। कहा हाँ ऐसा होता था। मैंने कहा फिर आपका मानना यह है कि बच्ची सोई नहीं बाबा की शहादत के बाद? कहा हाँ ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। सुनेंगे, सुन सकेंगे, जुमला सुने। उस्ताद कहते हैं कि बच्ची जब भी सोना चाहती थी या बच्ची को जब भी सो जाने का कहा जाता था तो बच्ची कहती थी फूफी अम्मा मुझे बाबा का सीना चाहिए। फूफी अम्मा मुझे बाबा का सीना चाहिए। बच्ची ज़ारो कतार रोने लगती थी। शिमर आगे बढ़ता था, बालों से पकड़ता था, तमाचे मारना शुरू। बच्ची जमीन पर गिर जाती थी, खौफ के मारे आंखें बंद कर ली थी। बच्ची सोती नहीं, खौफ के मारे आंखें
अज़ादारों सुनेंगे, बच्ची सोई नहीं। आज जो तबरुका ज़ियारात बरामद होंगे, हमारी माए बहनें नन्ही शहजादी का जनाजा बरामद करेंगी, यहां छोटे शहजादे का झूला बरामद होगा। ये दो निस्बतें जहन में हैं, ये दो निस्बतें जहन में हैं, छोटी शहजादी का जनाजा और छोटे अली अजहर का झूला। आपने बड़ी बड़ी रुखसतें सुनी, अय्याम अज़म में बड़ी रुखसतें सुनी। अब चूंकि ये दो मुनासिबतें मौजूद हैं, तो ये रुखसत जो पढ़ने जा रहा हूं सुनिएगा। कहा 11 मुहर्रमुल हराम, शिमर आया, आके ज़ैनब से कहता है, बीबी से कहता है, ज़ैनब सब बच्चों औरतों को जमा करो, हमें कूफे जाना है। सारी बीबियों को जमा किया गया। अब ये 4 साला बच्ची अपनी फूफी के सामने आ गई। सुनिएगा, खुदा की कसम दिल फटता है। ये 4 साला बच्ची फूफी के सामने आ गई, छोटे छोटे हाथ फूफी के सामने जोड़ लिए, छोटे छोटे हाथ फूफी के सामने जोड़े। कहा, फूफी अम्मा आखिरी मर्तबा अपने असगर से मिलने दीजिए, आखिरी मर्तबा। जनाबे ज़ैनब से गुफ्तगू हो रही थी, शिमर आगे बढ़ के कहता है, नहीं सकीना देर हो रही है, हुसैन की बेटी पर यह वक्त आ गया कि ये जुड़े हुए हाथ ज़ैनब के बजाय शिमर के आगे जोड़ लिए। कहा आखिरी मर्तबा, कहा जा इजाजत है। बच्ची मक्तल में आई, सुनेंगे मैं के जुमले। बच्ची मक्तल में आई, मक्तल में आके भाई की लाश को ढूंढ लिया। लाश को ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्यों? सबसे छोटी लाश थी असगर की। लाश उठाई, हालत यह है लाश की कि सर बदन पर बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि असगर का सर नोके नेजा बुलंद हो गया। बहन ने छोटी सी लाश उठाई, इस हाल में देखी कि खून में गलता है असगर की लाश। असगर की कटी हुई गर्दन पर बोसा दिया, अपने भाई को अपने सीने से लगाया और अजीब जुमला कहा, असगर बड़े खुशनसीब हो, तुम बाबा के पास होगे, सकीना जिंदा निशान। शिमर आगे बढ़ा, शिमर ने कहा, सकीना जल्द देर हो रही है। बच्ची ने भाई को सीने से लगाया, कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। जानते मलाउन ने क्या किया? बच्ची को बालों से पकड़ा, असगर को टांगों से पकड़ा, असगर की लाश को मक्तल में फेंका, सकीना को तमाचे, सकीना को तमाचे लगाए, खींचता हुआ। मौला इमाम ज़मान का जुमला, क्या जुमला सुनेंगे? मौला फरमाते, मेरा सलाम है उस बच्ची पर जिसके रुखसारों का रंग करबला से शाम तक तब्दील होता रहा। मुझ में हौसला नहीं मसाइब पढ़ने का, लेकिन ये मुसीबतें सुन के जाइए। एक रात ऐसी आई कि बच्ची अपने बाबा को याद करके बहुत रो रही है। यजीद मलाउन ने कहा, जाओ उसके बाबा का सिर इसके हाथ में दो। जो ही बच्ची की आगोश में उसके बाबा का सर आया, बच्ची ने बाबा के सर को देखा, बाबा के माथे पर से जुल्फों को हटाया। क्या देखा? बच्ची ने बाबा के माथे पर तीर का निशान देखा। सुने मेरी बात, जिनके घरों में छोटी बेटियां हैं ना, वो जानती हैं छोटी बेटियां क्या करती हैं। जब बच्चा बाप सुबह का थका हुआ घर में आता है ना, तो बेटियां बताती हैं, बाबा आज मैंने ये खाया, बाबा आज मैंने ये पिया, बाबा आज मेरे ऐसे चोट लग गई थी, बाबा आज मैं फलां जगह गिर गई थी। आप सुने बच्ची क्या कह रही है? बीबी सकीना अपने बाबा से क्या कह रही हैं? जब सकीना की आगोश में बाबा का सर आया, माथे पे से जुल्फे हटाई, चोट का निशान देखा, कहा बाबा आपके माथे पर चोट का निशान, बाबा सकीना के माथे पर पत्थर का निशान, बाबा बाबा ये आपके रुखसार रंगीन है, बाबा सकीना के
رخساروں پہ رخسار رکھی اور بچی کی آواز رک گئی. سید سجاد آگے بڑھے, بہن کو ہاتھ لگایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے سید سجاد 35 سال خون کے آنسو روتے رہے, یہ جملہ کہتے تھے, کاش کہ سجاد مر جاتا. سنیں گے کیوں کہا کہ جب غسالہ کو بلایا گیا نا, غسالہ نے بچی کے گردے کو ہٹانے کی کوشش کی, بچی کی کھال گردے کے ساتھ علیحدہ ہونے لگی. طلب کے غسالہ کہتی ہے, سید سجاد یہ کیا حال ہو گیا. اب جو بچی کا جنازہ اٹھایا, ایک مرتبہ مقتل کی طرف نگاہ کی, بابا اصغر کا لاشا اٹھانا آسان تھا, بابا 4 سال. ہاں دادارو, نہیں پتا زندگی پھر وفا کرے نہ کرے. وہ مصیبت بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے سید سجاد کہتے تھے, سجاد مر کیوں نہ گیا. کہ سجاد نے وہ منظر دیکھا, کہتے ہیں ایک رات بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی. آخری مصیبت مجلس آپ کے حوالے, حق ہے اس بی بی پہ کہ رویا جائے. وہ بی بی جس کو آج تک آپ حسین کا برسہ دے رہے تھے, آج حسین کو اس کی 4 سالہ سکینہ کا برسہ دینا ہے. کہا بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی. یزید نے کہا جاؤ اس بچی کو کسی اور زندان میں بند کر دو. جو شام گئے ہیں, سننے جملہ, جو شام گئے ہیں انہوں نے وہ قید خانہ دیکھا ہوگا, جو نہیں گئے وہ جا کے دیکھیں, سینہ پھٹ جاتا ہے. یزید نے کہا جاؤ بچی کو کسی اور زندان میں بند کر دو. شقی آیا, سپاہی آیا. شقی نے سید سجاد کو اٹھایا نہیں بلکہ ہاتھ کی ہتکڑی سے پکڑ کے کھینچا, اس حالت میں کہ سجاد کے ہاتھوں کا گوشت اس کے ہاتھ کی ہتکڑی کھا چکی تھی. کھینچ کے سکینہ کے پاس لے گئے. شقی کہتا ہے سید سجاد سکینہ کو اٹھاؤ. امام سجاد نے سکینہ کو اٹھایا. ایک زندان میں گئے, بھیا بہت اندھیرا ہے. دوسرے زندان میں گئے, بھیا بہت اندھیرا ہے. تیسرے زندان میں گئے, بھیا بہت اندھیرا ہے. ایک زندان ایسا آیا, بچی نے کہا بھیا بات کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. سید سجاد کو کہا بچی کو یہاں چھوڑ. آخری رخصت سجاد کی, وہ منظر, بچی تڑپ کے زندہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين انا للہ